بعد از حمد و ثنا و درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معظم محتشم سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج کے مبارک دن میں ہم مسجد کے اندر حاضر ہیں. یہ ماہ مبارک خلیفہ مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ و یار مزار مصطفیٰ، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے عرس مبارک کا اور آپ کے وصال کا مہینہ ہے. اسی مناسبت سے آج کی اس جمعۃ المبارک کی نشست میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر کلام کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. معظم محتشم سامعین وقار، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اثار و محبت و رفتگی کے نمونہ تھے، اور وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسالہ کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اور تیروں کی بارش کے اندر سلسلہ پھیلائی دیوار بن کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے. لیکن جو محبت کا سوز اور عشق کا گداز حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو حاصل تھا، وہ تاریخ محبت کے کسی اور صفحے پر ہمیں نہیں ملتا. محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے محبوب کے عیبوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. اگر محبوب کے اندر عیب ہوں بھی تو اس محبت کی وجہ سے اسے نظر نہیں آتے، تو وہ اس چیز کی محبت اس کے عیب دیکھنے سے بندے کو اندھا کر دیتی ہے. اگر اس کے اندر عیب ہوں بھی تو محبت کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جن کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بے عیب بنا کر رب کائنات نے جن کو بھیجا ہو، ان کی ذات کے اندر اگر کوئی عیب نکالنے کی کوشش کرے تو پھر محب جو ہے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے. ابو جہل آ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی والے جملے بولتا ہے اور کہتا ہے، اے محمد میں نے تیرے جیسا بدصورت کوئی نہیں دیکھا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ جاتے ہیں اور مچل کر بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین میں نے کوئی نہیں دیکھا. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. اور محبت کا پھر یہ تقاضا ہوتا ہے، محبت جب شدید ہو جاتی ہے اس کی زبان پر ہر وقت اپنے محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق مصطفیٰ دیکھیے. جب ان سے پوچھا گیا، اے ابو بکر صدیق آپ بتائیے کہ آپ کے دل کی خواہش کیا ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ، میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ ابو بکر کی آنکھیں ہوں اور والضحیٰ کا چہرہ ہو، ابو بکر زیارت ہی کرتا رہے. کیونکہ رندوں کے لیے میخانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، رندوں کے لیے میخانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، محبوب کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر حضور سے محبت کرتے تھے. اور پھر کمال محبت کا یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ جب محبت کمال پر پہنچ جاتی ہے تو بندہ اپنے محبوب کے لیے ہر چیز کو لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کوئی چیز بھی وہ اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتا، ہر چیز کو وہ اپنے محبوب کے لیے لٹانا اپنے لیے فخر اور سعادت سمجھتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب راہ خدا میں مال طلب کیا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
حضور سے محبت کرنے والے وہ صحابہ اپنے گھروں سے اپنا اپنا مال اٹھا کر دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر وہ شمع رسالت کے پروانے اپنے مال کو حضور کے قدموں میں قربان کرنے لگے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کوئی صحابی اپنے گھر کا چوتھائی حصہ لا کر حضور کے قدموں میں ڈال رہا ہے، کوئی تہائی حصہ لا کر حضور کے قدموں میں ڈال رہا ہے، اور کوئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح گھر کا آدھا مال اٹھا کر لا کر حضور کے قدموں میں قربان کر دیتا ہے۔ لیکن اسی آمد و رفت کے اندر آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اٹھتی ہے تو یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا مال و اسباب اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ ارے اسی کا نقشہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے انداز میں یوں کھینچا کہ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، ارے صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سب کچھ لا کر حضور کے قدموں میں قربان کر دیا۔ قاعدہ تو یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ رکھا جائے، اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ کر اس کے بعد مال و اسباب کو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا جائے۔ سارا مال و اسباب اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنا اور اپنے اہل و عیال کو کنگال کر دینا کہ وہ مانگتے پھریں، وہ مصیبتوں کا شکار ہو جائیں، یہ شرط جائز نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کس کمال درجے پر فائز تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے اندر ایک سوئی بھی نہیں رہنے دی، ہر چیز لا کر حضور کے قدموں میں قربان کر دی ہے، ہر چیز لا کر حضور کے قدموں میں قربان کی ہے۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے۔ یہ ایک بار یہ واقعہ نہیں ہوا، کئی بار حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا کیا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسین گھر بن گیا صدیق اکبر کا، لٹ لٹ کر حسین گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ کسی کا گھر لٹ جائے تو اس کے گھر کے اندر ویرانی آ جاتی ہے، کسی کے گھر میں ڈاکہ پڑے، چھوٹی سی چیز جو ہے وہ لٹ جائے، تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا گھر لٹ گیا، ہمارا مال و اسباب لٹ گیا، کیونکہ ہمارے گھروں کا حسن یہ قالین ہے، ہمارے گھروں کا حسن فرنیچر ہے، ہمارے گھروں کا حسن رنگ و روغن ہے، ہمارے گھروں کا حسن خوبصورت ٹائلیں ہیں، ہمارے گھر کا حسن، ہمارے گھر کے اندر ضروریات زندگی کے لیے مہیا کی گئی تمام چیزیں ہیں، وہ مال و اسباب ہمارے گھر کا حسن ہے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا حسن بھی عشق مصطفیٰ ہے، حسن بھی عشق مصطفیٰ ہے۔ ارے لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسین گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ عشق مصطفیٰ میں ہر چیز قربان ہو رہی تھی۔ اور حضرت ذوالفقار مشکات شریف کے اندر باب مناقب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع ہو گئے اور فرمانے لگے میری یہ آرزو ہے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کے ایک دن اور ایک رات کی عبادت کی مثل ہو جائیں۔ میری ساری زندگی کی نیکیاں جو عبادات اور ریاضات کیے، جو جہاد کیے، جو حج کیے، جو عمرے کیے، وہ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں کاش حضرت ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن والی نیکی کے برابر ہو جائیں۔ اور وہ کون سی نیکی ہے، وہ کون سی عبادت ہے؟ غار کے اندر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جو غار کے اندر 3 دن اور 3 راتیں گزاری تھیں، وہ راتیں، وہ عبادت، وہ لمحات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اتنے معتبر تھے
کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں چلی جائیں اور مجھے ابو بکر کے ان راتوں کی بھی نہیں، بس ایک دن اور ایک رات کی نیکیاں مجھے حاصل ہو جائیں۔ ان کی نگاہ میں کتنا مرتبہ تھا اس رات کا، جو رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ساتھ غار میں گزاری ہے۔ اور غار میں کیا کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر ساری رات عبادت میں مشغول رہے؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل ادا کرتے رہے؟ کیا غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی؟ ان میں سے کسی بھی چیز کا جواب اس بات کے اندر ہمیں نہیں ملتا، ہر چیز کا جواب نفی میں ملتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں کر کیا رہے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق دو ہی کام کر رہے تھے، ایک تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے اور دوسرا چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر رہے تھے۔ دو ہی کام کر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو معلوم ہوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کے اندر اپنی ساری عبادات اور ریاضات جو ہیں وہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی تھیں، ان کے مقابلے کے اندر حضور کی محبت میں حضور کے ساتھ رہنا اور حضور کا ہر موذی چیز سے، ہر دشمن سے حفاظت کرنا، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر رات گزارنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زندگی کے ہر نیکی سے بڑھ کر بڑی نیکی تھی۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نیکیوں کو حاصل کرنے کی تمنا ظاہر کی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگ زبان درازی کرنے سے باز نہیں آتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد سب سے افضل ذات جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، ان کی شان اقدس کے اندر لوگ گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے ہیں۔ اگر 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو اور نیچے سے کوئی کتا بھونکنا شروع کر دے تو اس چاند کی طرف منہ کر کے بھونکے، اس کتے کے بھونکنے کی وجہ سے چاند کی چاندنی میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح فرمایا کوئی ہزار کتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے رہے، حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے مقدر کا ستارہ کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا ہی رہے گا۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار کو وہ شانیں، وہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضور کے صدقے سے رب کائنات نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، کوئی اور وہاں پر پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق نے یہ حال کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار کے اندر داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر آپ نے اپنے کپڑے بھی پھاڑ دیے اور کپڑوں کے ٹکڑے کر کے جتنے بھی سوراخ اس غار کی طرف آ رہے تھے چھوٹے چھوٹے، ان سارے سوراخوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بند کر دیا۔ ایک سوراخ باقی بچا اور اس پر رکھنے کے لیے کوئی اور چیز بھی باقی نہیں تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اپنی ایڑی کو رکھ دیا اور ایڑی کو رکھ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لائے اور حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانو مبارک پر اپنا مبارک سر رکھ دیا اور حضور اس طرح آرام فرما ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ عالم تھا، یہ وہ نیکی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کائنات کے اندر اس وقت یہ نیکی کسی کو بھی حاصل نہیں تھی۔ کفار آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے ہیں اور مدینہ کے اندر مسلمان صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ مکے سے حضور تشریف لے گئے ہیں اور مکہ میں رہنے والے جتنے بھی صحابہ تھے ان کے ذہن کے اندر یہی ہے کہ حضور نے رخت سفر باندھ لیا، کہیں سفر میں ہوں گے۔ ادھر مکے والے تڑپ رہے ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے گا، ہم مدینے جائیں گے اور حضور کا دیدار کریں گے۔ ادھر مدینے والے منتظر ہیں کہ کب حضور تشریف لائیں گے، ہم حضور کے بدوہا کے مکھڑے کی زیارت کریں گے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر پہ قربان جائیں، ہر ایک چہرہ مصطفیٰ کے دیدار کے لیے جب تڑپ رہا تھا، ابو بکر صدیق 3 دن اور 3 راتوں کے لیے لگاتار چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر رہا۔
लगातार 3 दिन और 3 रातों के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इबादत कर रहे थे जो किसी और को हासिल नहीं थी। और उधर से जब सांप ने आकर डंग पे डंग मारा, अल्लाह अकबर, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पांव पर सांप ने डसा। और मुफस्सिर शहीद मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह ताला ने इस हदीस मुबारक की शरह के अंदर आप इरशाद फरमाते हैं, अरब शरीफ का जो सांप है वो शदीद जहरीले होते हैं, आम नहीं, शदीद किस्म के जहरीले किस्म के सांप होते हैं। आज हमें जरा सा कांटा भी चुभ जाए ना तो अपने जिस्म को जुम्बश देने से रोकना नामुमकिन हो जाता है। जरा सा कांटा चुभ जाए हम मचल जाते हैं, तड़प जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सांप ने एक बार नहीं डसा, जब मुख्तलिफ जगहों से सांप को अल्लाह तबारक व तआला ने हिस्स अता फरमाई है, जब मुख्तलिफ सुराखों से सांप बारी बारी दाखिल होने की कोशिश कर रहा था और हर सुराख में उसको कपड़े ठोसे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन एक सुराख के अंदर उसे इंसानी जिस्म का तलवा नजर आया। उसे महसूस हुआ कि इसको मैं काटूंगा तो शायद मुझे रास्ता मिल जाए, तो उसने एक बार नहीं काटा, एक बार, 2 बार, 3 बार, बार बार वो काटता रहा। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक की गोद के अंदर आराम फरमा रहे हैं, हुजूर के आराम में खलल ना आ जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जिस्म के अंदर जुम्बिश भी पैदा नहीं होने दी, हरकत भी पैदा नहीं होने दी। आप अंदाजा करें कि किस कदर इश्क मुस्तफा के मर्तबे पर फाइज थे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पांव को भी हरकत नहीं होने दी। हमारे सामने आज का तो हमारे नौजवान का हाल ये है कि चूहा सामने आ जाए तो लोग जो है वो चीखे मारना शुरू हो जाते हैं, काकरोच नजर आ जाए लोग तड़पना शुरू हो जाते हैं, जी काकरोच आ गया जी मुझे खा गया। खास करके हमारे जो बच्चे हैं या खवातीन हैं वो तो चीखना चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। और कहां पर जो है वो सांप का डसना, कहां जो है वो काकरोच का सामने आ जाना। और सांप ने बार बार जब डसा, और देखें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितना बर्दाश्त किया होगा। और फिर जब शिद्दत कर्ब की वजह से, शिद्दत दर्द की वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू निकल कर चेहरे मुस्तफा का जब बोसा लेने लगे तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली। तो मेरे आका ने पूछा, अबू बकर क्या हुआ है, तेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? अल्लाह अकबर, हमें तो जो है वो चिमटी काट जाए हम तड़प जाते हैं, और मुझे किसी चीज ने काट लिया है, मुझे किसी मेरे जो है वो जिस्म के ऊपर कहीं कोई कीड़ा जो है वो रेंगना शुरू हो गया है, हम उछलकर फौरन जो है वो कपड़े झाड़ना शुरू कर देते हैं। और इधर हुजूर ने जब पूछा, आंखों से आंसू टपके, हुजूर ने पूछा अबू बकर बता क्या हुआ है? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं कहा हाय हाय मर गया माअल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान से जो लफ्ज निकला है वो सुनकर बंदा मचल जाता है। यार बार बार सांप डस रहा हो और चीखने चिल्लाने की बजाय अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फिदा का उम्मी व अबी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, मुझे सांप ने डस लिया है। अल्लाह अकबर। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन लगाया, और लुआब दहन मुस्तफा से अल्लाह तबारक व तआला ने सांप के जहर के असर को दूर फरमा दिया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस मोहब्बत के साथ आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, उसकी मिसाल कायनात के अंदर नहीं मिलती। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के बेशुमार पहलू हैं, लेकिन सबसे हसीन पहलू इश्क मुस्तफा है, सबसे हसीन पहलू इश्क मुस्तफा है। और ये वो वाहिद सहाबी हैं जो आलम अरवा से लेकर आलम बरज़ख तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आखिरी बात अर्ज करके बात को खत्म करूंगा, एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर ऐसे ही पूछ लिया, अबू बकर तुझे वो वक्त याद है? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ या रसूलल्लाह मुझे वो वक्त याद है। कौन सा वक्त? आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा आलम अरवा के अंदर जब रब्बे कायनात ने पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, जब पूरी कायनात की रूह रब्बे कायनात ने सामने बुलाई थी और पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर ने उस वक्त का इशारा किया, ए अबू बकर तुझे वो वक्त याद है? मालूम हुआ आलम अरवाह के अंदर जब रब्बे कायनात अपनी वहदानियत का इकरार कर रहा था,
اس وقت بھی ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا تھا. ابو بکر کی روح اس وقت بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھی. ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، یہ معلوم ہے، یاد ہے ہاں یا رسول اللہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے الستو بربکم کا وعدہ لیا تھا، اور یا رسول اللہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب رب نے الستو بربکم پوچھا تھا کہ کیا تمہیں تمہارا رب نہیں ہوں، تو یا رسول اللہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ تمام روحیں خاموش تھیں اور سب سے پہلے محمد عربی کی روح نے بلا کہا تھا. سب سے پہلے محمد عربی کی روح نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا. عالم ارواح سے لے کر دنیا میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، جنگ و جدل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ غار میں بھی حضور کے ساتھ اور آج مزار میں بھی حضور کے ساتھ. اور میرے آقا کی ایک حدیث کا مفہوم ہے بروز محشر، فرمایا سب سے پہلے جب قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا، بروز محشر جب محشر کا میدان لگے گا، حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، اور فرمایا پھر میرے ساتھ سب سے پہلے ابوبکر صدیق اٹھ کھڑا ہوگا. میرے دائیں طرف ابوبکر ہوں گے، بائیں طرف حضرت عمر ہوں گے، اور میں دونوں کا ہاتھ پکڑوں گا، اور اسی طرح فرمایا میرے دائیں ابوبکر اور بائیں عمر ہوگا. اس طرح ہم چلتے ہوئے میدان محشر میں پہنچ جائیں گے. اللہ اکبر. زندگی اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا ساتھ عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضور کے عشق و محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہی حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.